داڑھی کی کیا حیثیت ہے اور شرعی داڑھی کی سنت میں کیا مقدار ہے؟ کیا اس سنت پر عمل بغیر کوشش دین کی تبلیغ اور خدمت کا کام سر انجام دے سکتا ہے؟ یہ جو داڑھی نہیں رکھ سکتا وہ کیا انجام دے سکتا ہے؟ داڑھی رکھنا ایک آزمائش ضرور ہے اس زمانے میں، لیکن اتنی بڑی آزمائش ہے کہ اس کا مقابلہ نہ کر سکتے۔ داڑھی فیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیشن ہے۔ اب میرے نزدیک یہ ہے کہ نبی کا فیشن جو ہے اس سے زیادہ اعلیٰ فیشن کوئی نہیں، وہ فیشن اختیار کرنا چاہیے۔ اب اگر فرض کر لیجئے کہ یہ چیز ان چیزوں میں سے ہوتی کہ جس کا تعلق ملک کی آب و ہوا ملک کے رواج سے ہوتا، تب تو یہ ہے کہ اس میں رخصت تھی، سمجھا؟ لیکن ان چیزوں کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ کرتے کا ایک خاص سائز یا جبے کا ایک خاص سائز یا امامہ پگڑی، اس چیزیں جو ہیں ان کا تو کہہ سکتے ہیں کہ ملک کی آب و ہوا کے تحت، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ جس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے ساتھ حکم بھی دیا اور عمل بھی کیا، اور منفی پہلو سے اس کی حد بندی بھی کر دی ہے، سمجھ گیا؟ کہ مونچھوں کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے اور داڑھی کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فیشن ہے۔ اب یہ ہے کہ جس کے فیشن کی آپ میں محبت ہے، حقیقت میں اس کی عظمت آپ کے دل پر غالب ہے، اور جس کے فیشن کو آپ نظر انداز کرتے ہیں اس کی عظمت آپ کے دل پر نہیں، یہ دلیل ہوگی، اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سمجھ گیا؟ رہ گیا مقدار کے متعلق، یہ واقعہ ہے کہ مقدار میں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں تو ان کی اپنی وہ ہے، ایک مشت دو انگشت یا اس طرح کی جو باتیں ہیں، یہ ویسی ہے جیسے کہ حنفیہ پانی کے متعلق کہتے ہیں درجہ ایک ہے نا، ایک ان کا اصول اشرن فی اشرن، یعنی 10 ہاتھ لمبے 10 چوڑا۔ میں نے کہا کوئی حنفی صاحب ہوں تو میرے ساتھ چلے، میں دکھاؤں ان کو گڑھا، سمجھ گیا آپ کتنا بڑا جوڑ عظیم ہے، لیکن ہر قطرہ میں نہ جانے کتنے سمندروں کی ناپاکی اس میں بھری ہے، تمام درجہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں تو بس یہ چہرے پر نمایاں ہونی چاہیے، داڑھی نمایاں ہونی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ شیو نہیں کر سکے کل، سمجھ گیا؟ بلکہ یہ ہے کہ داڑھی نمایاں ہونی چاہیے اور چہرے کی ساخت کے لحاظ سے ہونی چاہیے، اپنے آدمی رکھے جیسے کہ رکھتا ہے۔ باقی رہ گیا کہ نہ رکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں جن دوستوں کو نظر انداز کرتا ہوں تو اس میں میرا فلسفہ یہ ہے کہ میں اوپر سے چپکانا نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہوں کہ ان کے اندر سے اگے، سمجھ گیا؟ جو اندر سے اگے گی وہی فلاح پائے گی۔ میں اوپر سے چپکا دوں گا تو رات کو اتار کر رکھ دیں گے، تو اس لیے میں ان کے متعلق کوئی دخل نہیں دیتا، سمجھ گیا؟ میں چاہتا ہوں کہ رکھیں۔ اور اب جب سے کہ امریکہ میں لڑکیوں نے داڑھی کو پسند شروع کیا ہے، تب تو میرا خیال ہے کہ نہایت ہی ہیز ہے وہ نوجوان جو داڑھی نہیں رکھتا، سمجھ گیا؟ اس لیے کہ اب تو ان کی پسند کی صنعت بھی ان کو حاصل ہو گئی کہ جن کی پسندی پر لوگ لیفٹ رائٹ کرتے ہیں دنیا میں۔ میں اس معاملے میں ایک چکر میں پھنسا ہوا ہوں۔ میرے یہاں چھاونی میں جو حجام ہر روز ہر جمعرات کو آتا ہے، وہ ہر روز ایک نیا حجام آتا ہے، اور مجھے وہ زبان نہیں معلوم کہ جس زبان میں میں پورا نقشہ اس کو سمجھا سکوں گا کہ میری یہ حجامت نہیں ہے میرا۔ اب وہ جیسی چیز میں آتا بنا کے چلا جاتا ہے، وہ جب تک بناتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ رب میری صورت کو بچانا، اس کے بعد جب چلا جاتا ہے تو میں آئینے میں دیکھ کے بعض مرتبہ شیطر رہ جاتا ہوں، اور بعض مرتبہ کچھ یہ کہ اطمینان ہوتا ہے کہ خیر یہ کچھ ہے۔ اب میں کس کو بتاؤں؟ اب کل بھی آئے نیا آیا، میں نے دیکھا تو میں نے کہا بھائی یہ تو نیا آدمی ہے، میں بڑی دیر تک تقریر کرنی پڑے گی۔ میں نے کہا نہیں بابا آج جاؤ پھر دیکھیں گے ہم، سردی بہت۔